السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ، اخرجہ البخاری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک صحت اور فراغت۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ، کل قیامت کے دن ابن آدم کے قدم آگے نہیں بڑھیں گے اپنے رب کے پاس سے۔ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم ہٹ نہیں پائیں گے اپنے رب کے پاس سے، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ ابن آدم سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب تک کہ یہ 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے گا، اس وقت تک کیا ہے، ابن آدم کے قدم وہاں سے ہٹ نہیں پائیں گے۔ عن عمرہ فیما افناہ، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے عمر کو کہاں گنوایا، اپنی زندگی کو کہاں گنوایا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور اپنی جوانی کو تم جو ہے کہاں گزارے، جو تم کو میں نے جوانی عطا کی تھی اس جوانی کو تم نے کہاں گزارا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ، مال تم نے کہاں سے کمایا۔ وفیما انفق، اور کہاں خرچ کیا۔ وماذا عمل فیما علم، جو کچھ علم تمہارے پاس تھا اس علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا۔ میرے بھائیوں، ان 2 احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وقت کی انسانی زندگی میں بہت اہمیت ہے، وقت کی بہت اہمیت ہے، ہر انسان کو وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ وقت زندگی کا نام ہے، جس نے وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھا اور اسے یوں ہی فضول باتوں میں، لایعنی چیزوں میں، بیکار کی باتوں میں، چغلی میں، جھوٹ میں، ایسی ہی گالی گلوچ میں اپنے وقت کو گنوا دیا، تو اس نے اپنی زندگی کو برباد کیا، اپنی زندگی کو برباد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو اس زندگی کو اللہ رب العالمین کے احکام میں، اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا لانے میں، ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، نوافل میں، جو بھی خیر کے کام ہوتے ہیں، اپنے اس وقت کو لگانا چاہیے۔ کیونکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچتے تھے کہ ہم ابھی آگے وقت ملے گا تو انشاءاللہ آگے جا کر عمل کریں گے، اچھے کام کریں گے، ذکر کریں گے، نوافل پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا سے اٹھا لیا، آج وہ قبر میں ہے۔ اسی لیے ہمیں جو وقت اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس وقت کو غنیمت جان کر خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اور باقاعدہ طور پر ہم نے حدیث سنا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تمہیں میں نے اچھی عمر دی تھی، تم نے اس عمر کو کہاں گنوایا اور کہاں بتایا، کس جگہ تم نے اپنی زندگی کو گزارا۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے۔ دیکھیے، عربی میں ایک کہاوت ہے، الوقت کالسیف فإن لم تقطعه يقطعك، وقت جو ہے تلوار کے مانند ہے، وقت تلوار کے مانند ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے وہ تمہیں کاٹے گا، وہ تمہیں کاٹ دے گا۔
اور دوسری جگہ کہتے ہیں کہ الوقت اثمن من الذهب، الوقت اثمن من الذهب، یہ وقت جو ہے سونے سے زیادہ قیمتی ہے، سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے اس وقت کی قدر کرے، اور جو 5 سوال ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے اس کا کیا ہے صحیح سے تیاری کریں۔ جو کچھ علم ہمیں ملا ہے جہاں تک ہو سکے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنے طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جوانی ہے، جوانی میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو خوش کرنے راضی کرنے کو کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ جو بھی ہمیں مال دے رہا ہے اس مال کو حلال طریقے سے کمائے اور حلال راستے میں خرچ کریں، تمام چیزیں ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ جو بھی عمر دے گا اس عمر کو صحیح گزارنے کی کوشش کریں۔ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ انسان جس چیز کے بارے میں غفلت میں پڑا ہے ایک وقت ہے اور ایک صحت ہے۔ ابھی تو جوانی ہے، آگے چل کر کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی تو وقت بہت پڑا ہے، ابھی کیا ضرورت ہے۔ ایسے ہی سوچ میں انسان کیا ہے اپنے وقتوں کو گزارتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو بھی وقت ملا انسان کو اس وقت میں اپنے آپ کو سدھارنے کی، اصلاح کرنے کی اور صحیح راہ میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور وقت کا صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔